کہ نبی نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسی کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے تو یقین جانیے آپ اللہ کی نگاہ میں. بڑے مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے تعلق سے کچھ باتوں کا علم ہوا، وہ چیزیں جو آپ کو ناگوار گزری، آپ کو ناپسندیدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آئے، آپ منبر پر چڑھے، لوگوں کو خطبہ دیا اور کیا کہا؟ عرضت علی الجنت والنار. اللہ اکبر، اللہ. پھر اللہ کے نبی کہتے لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. کہتے کہ جو میں جانتا ہوں، اللہ اکبر، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تمہاری آنکھیں بہہ پڑیں گی، تمہارے ہونٹ مسکرانا چھوڑ دیں گے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ حدیث کے اس ٹکڑے پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی گنہگاروں سے جو انتقام لے گا، اس انتقام کا علم اگر آدمی کو ہو جائے تو ہنسنا چھوڑ دے، رونا شروع کر دے. اللہ اکبر. یہ چیز اللہ کے نبی کو اس دن بتائی گئی. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یا اللہ، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم میں کتنے ایسے ہیں جو 30 سال 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. واللہ کہتا ہوں آج ہمارے دلوں سے جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نکل چکی ہے نا، وہ نماز کی لذت ختم ہو گئی لوگوں کے دلوں سے. ہر آدمی کی پرواہ یہ ہے کہ نماز لمبی ہو جائے تو پریشانی. اگر کہیں آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے، ہمارے یہاں فجر کی نماز میں مشکل سے کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہوں گے؟ مشکل سے دونوں رکعت ملا کر کے 20 سے 25 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 آیتیں ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ عبادت کی جو لذت ہے وہ اللہ کی خشیت سے آتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسی کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے تو یقین جانیے آپ اللہ کی نگاہ میں. جب بندے کو اس بات کا علم ہو جائے، اس کے دل کو یہ ادراک ہو جائے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، سوچیے وہ اپنی عبادت کو کتنی سجا کے، سوار کے، اخلاص اور خشیت کے ساتھ کرے گا. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور اتنا ہی نہیں، آپ کے سینہ مبارک سے ویسی آواز آ رہی ہے سسکنے کی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے پانی کے ابلنے کی آواز آتی ہے. یا اللہ، کہاں ہماری عبادتیں، کہاں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خوف و خشیت ہے؟ ذرا جائزہ لیجئے. یہ امام الانبیاء کی بات کی جا رہی ہے. اللہ، امام الانبیاء کی بات کی جا رہی ہے. آپ آگے بڑھے نا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. واللہ کہتا ہوں ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. آج ہمارے یہاں حصول علم کا جو طریقہ ہے وہ بدل چکا ہے. آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعہ علم حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ، آپ خوش نصیب ہیں. میں بارہا کہتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا شہر علماء کا شہر ہے، لیکن آپ کی بد نصیبی یہ ہے کہ آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کرتے. اس سے بڑی بد نصیبی اور وقت کا ضیاع کچھ نہیں کہ علماء آپ کے پاس سمندر موجود ہے اور آپ پیاسے ہیں. اللہ کی قسم یہ آپ کی بد نصیبی ہے میرے بھائیو، یہ آپ کی بد نصیبی ہے، یہ آپ کی بد نصیبی ہے میرے بھائیو. میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول دیکھیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو الفاظ بتا رہا ہوں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. بڑے مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے تعلق سے کچھ باتوں کا علم ہوا، وہ چیزیں جو آپ کو ناگوار گزری، آپ کو ناپسندیدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آئے، آپ منبر پر چڑھے، لوگوں کو خطبہ دیا اور کیا کہا؟ عرضت علی الجنت والنار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی شیخ نے کا ذکر کیا کہ امتیں پیش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہ نبوت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا. اس نگاہ کے سامنے آپ کہتے ہیں
जन्नत और जहन्नम पेश की गई, और आज से ज्यादा मैंने खैर और शर नहीं देखा। फिर अल्लाह के नबी कहते लौ तालमून मा आलमू लज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। कहते कि जो मैं जानता हूं, जो मैं जानता हूं, अल्लाह अकबर, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान जाओ तुम्हारी आंखें बह पड़ेंगी, तुम्हारे होठ मुस्कुराना छोड़ देंगे। हाफिज इब्ने हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के इस टुकड़े पर कहते हैं कि अल्लाह ताला गुनहगारों से जो इंतकाम लेगा, इस इंतकाम का इल्म अगर आदमी को हो जाए तो हंसना छोड़ दे, रोना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। ये चीज अल्लाह के नबी को उस दिन बताई गई। अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो मैं जानता हूं अगर तुम जान जाओ तो तुम सिर्फ रोओगे, तुम्हारे होंठ जो है मुस्कुराना छोड़ देंगे। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये बात सुनना था, सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मजलिस लगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा की मजलिस लगी, सारे सहाबा ने अपने चेहरों को अपने अपने कपड़ों से ढक लिया और उनसे रोने की, सिसकने की आवाज आ रही थी। या अल्लाह, वो जन्नत और जहन्नम के मनादिर जो अल्लाह के नबी के सामने पेश किए गए वो कितने अजीम थे कि जब सहाबा ने ये बात सुनी उनके दिल जो है फट पड़े, उनके आंख से आंसू जारी हो गए। इतने में उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अल्लाह के नबी के सामने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्ब, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाह के नबी हम इस बात से राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और आप अल्लाह के भेजे हुए सच्चे पक्के रसूल हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये सहाबा की जिंदगियां पढ़िए, सहाबा की जिंदगियों का मुताला कीजिए, आपको मालूम होगा उनकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत कैसी थी।